اسرائیل کی خواہش ہوگی کہ صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کا اعلان کریں۔ یروشلم سے صدر جو بائیڈن کا طیارہ سعودی عرب جائے گا اور وہ اپنے ساتھ ہماری طرف سے امن اور امید کا پیغام لے کر جائیں گے۔ اسرائیل خطے کے تمام ممالک کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعلقات استوار کریں۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ فوری طور پر سفارتی تعلقات قائم ہونے کا امکان نہیں، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان دیگر اصلاحات کے ساتھ بتدریج اس جانب بڑھ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اب صرف تیل پر انحصار کر کے پورا ملک چلا نہیں سکتا۔ یہ وقت بہت قریب ہے اور اس لیے انہیں اپنے اندر جدت لانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے خطے میں جو ملک سب سے زیادہ کامیاب ہے اور اقتصادی شراکت داری کے لیے سب سے موزوں ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسی طرح سیاسی حکمت عملی کے حساب سے بھی اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو شام اور خطے میں ایران کو قابو میں رکھنے کے قابل ثابت ہوا ہے، اور سعودی اس بات کا احترام کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ صدر بائیڈن اسرائیل اور اس کے علاقائی عرب شراکت داروں کے درمیان ہونے والی حالیہ سربراہی ملاقاتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک علاقائی دفاعی تنظیم کا اعلان کریں گے جس میں اسرائیل اور سعودی عرب شامل ہوں گے۔ فلسطینیوں کو ان علاقائی اتحادیوں میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی جائے گی، جس کی انہوں نے شدید مخالفت کی ہے۔ اگرچہ صدر بائیڈن مشرق وسطیٰ کے اس دورے کے دوران فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے، تاہم فلسطینی رہنما مایوس ہیں کہ بائیڈن کا دورہ اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کرنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ علاقائی اتحاد کو گہرا کرنے پر مرکوز ہے۔ قبضے کو ختم کیے بغیر عربوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ملاقاتیں ایک فریب کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ اسرائیل کو بلا وجہ نوازنے کے سوا کچھ نہیں۔ سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران صدر بائیڈن سن 2018 میں امریکی شہری اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے باعث خراب ہونے والے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ توقع ہے کہ امریکی صدر روسی تیل کے متبادل کے لیے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے تیل کی پیداوار بڑھانے پر زور دیں گے۔ لہٰذا اگر وہ اسے صرف ایک ایسے دورے کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس میں سعودیوں کو تیل کی پیداوار بڑھانے کے احکامات دینے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دورہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے معاملات پر بات کرنی ضروری ہے۔ سب سے اہم بات، انہیں قومی سلامتی پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی، سعودیوں کی قومی سلامتی جسے ایران سے خطرہ ہے۔ جب بات ایران سے خطرے کی ہو تو اسرائیل اور سعودی عرب میں بہت کچھ مشترکہ ہے، اور تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ امریکی سفارتی دباؤ خطے میں نئے تعلقات کو وسعت دینے میں مدد دے سکتا ہے۔ لنڈا گرانسٹین کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔